اس سے بڑی توبہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے خود آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اپنے اوپر حد نافذ کروایا، اپنی جان دے دی اللہ کے خوف سے۔ ایسی توبہ سے اچھی توبہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس زمانے کی خاتون کے اوپر دیکھیے، غور کیجئے کہ اس زمانے کی خاتون کیسی تھی، کتنی دینداری، للہیت، اللہ کا خوف تھا کہ بحیثیت انسان غلطی ہوئی لیکن غلطی کو انہوں نے چھپایا نہیں، اپنے اوپر حد نافذ کروا دیا۔ آج بھی وہی صفات، وہی عادات، وہی طور طریقے تمام مسلمان عورتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ وہ گناہ نہیں، جو کوئی بھی گناہ ان سے سرزد ہو جائے، اگر وہ بے نمازی ہوں چند دنوں کے لیے یا کوئی اور گناہ ان سے سرزد ہو جائے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، چغلی، غیبت، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، اس طرح کے جو بھیانک جرم ہیں، اگر اس طرح کے گناہ ان سے سرزد ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ فوراً توبہ کریں۔ اور صرف یہ عورتوں کے لیے ہی نہیں، مردوں کے لیے بھی ایک واقعہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ تو آپ نے اسے واپس بھیج دیا، کہا ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، جاؤ لوٹو، اللہ سے استغفار کرو اور اسی سے توبہ کرو۔ پھر کچھ دور گئے، پھر واپس آئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ پھر آپ نے اسے واپس کیا، کہا جاؤ استغفار کرو۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ وہ آتے ہیں، دیکھیے اللہ کا خوف کتنا ہے، گناہ ہوئی لیکن سزا پانے کو تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں چوتھی مرتبہ فیما اطہرک، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کس گناہ کی بنیاد پر میں تمہیں پاک کروں؟ کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا دیکھو کیا تم اسے جانتے ہو، کیا اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے؟ دیکھیے تفتیش کی جا رہی ہے، اچانک سزا نہیں دی گئی، تفتیش کی، کہا دیکھو جانو کیا اس کا دماغی توازن صحیح ہے؟ کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، یہ دماغی اعتبار سے صحیح ہے۔ پھر دوسرے آدمی کو بلایا آپ نے اور کہا دیکھو کیا اس نے شراب پی رکھی ہے، کیا نشہ میں ایسی حرکت کر رہا ہے، میں بار بار لوٹا رہا ہوں اور بار بار واپس آ رہا ہے۔ اس کے منہ کو سونگھا گیا، کہا نہیں اس نے شراب نہیں پی رکھی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حد نافذ کر دی اور ان کو بھی سزا دی گئی۔ صحابہ کرام دو گروہ میں جمع ہو گئے، ایک نے کہا معاذ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کے گناہوں نے انہیں گھیر لیا۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے بہت اچھی توبہ کی ہے، اس سے بڑی توبہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی جان گنوا دی اللہ کی خاطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام کو سلام کیا اور کہا کہ معاذ بن مالک کے لیے استغفار کیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ معاذ بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ کو ایک گروہ میں، ایک امت میں تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کو وہ توبہ کافی ہو جائے۔ پھر ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیجیے۔ آپ نے اسے بھی کہا جاؤ لوٹو
استغفار کرو، اللہ سے ہی توبہ مانگو، اللہ سے ہی توبہ کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی مجھے معیز کی طرح واپس لوٹا رہے ہیں، مجھے بھی پاک کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا میں معیز سے ہی میں حاملہ ہوئی ہوں، مجھے بھی پاک کیجئے۔ آپ نے اس کے سرپرست کو بلایا، کہا جاؤ فاحسن الیہ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فاذا وضعت فاتی بها، جب یہ اپنے بچے کو جنم دے دے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پھر اس نے بچے کو جنم دے دیا، پھر وہ خاتون آئی، کہا مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے کہا کہ پھر تمہارے بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ ایک انصاری نے کہا اللہ کے رسول میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس کو دودھ پلاؤں گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوٹا دیا، کہا جاؤ اپنے بچے کو دودھ پلاتے رہو، جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تب میرے پاس آنا۔ چنانچہ وہ خاتون اپنے بچے کو لے کر آئی، اس وقت ان کے بچے کے ہاتھ میں ایک ٹکڑا تھا، روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ میرے بھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا، سینہ تک زمین کھودا گیا اور پتھر سے ان کے اوپر مارا گیا۔ غالباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو پتھر مارا تو خون کا چھینٹا ان کے چہرے پر پڑا، تو انہوں نے برا بھلا کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے معیز ٹھہر جاؤ، ایسا مت کہو، یہ تمہارا کہنا بہت غلط ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر کوئی ظالم، ٹیکس لینے والا ظالم اگر ایسی توبہ کرتا تو اسے بھی معاف کر دیا جاتا، اس نے توبہ کر لی ہے۔ میرے بھائی، صحابہ کرام و صحابیات کے اندر اس طرح کا جذبہ تھا، ایسا خوف تھا، ایسی للہیت تھی، لیکن آج ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں، موم نہیں ہوتے، ہم اللہ کی طرف نہیں جھکتے۔ شرک و بدعات، نمازوں سے دوری، دوسروں کی چغلی و غیبت، دوسروں کے مالوں پر ناجائز قبضہ، شراب نوشی، جوا اور فلم، گانا، موسیقی، ڈھول تاشا، اس طرح کی بہت سارے گناہ ہیں جو ہم شوق سے کرتے ہیں اور اسے گناہ تصور نہیں کرتے۔